سرکاری خزانے کو لوٹا ہے تو وہ عمران خان نے لوٹا ہے. کیسے آپ کو کہے گا کہ جی سارا گن تو اور لوگ کرتے رہے، میں معصوم ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے گھر خراب کیے، انبساط میں لگائے. اتنے سارے لوگ غلط بیانی تو نہیں کر سکتے، ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے بھی نہیں چھوڑا؟ پوری سٹوری تھی کہ مجھے بلیک بیری دیا، گفٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محفوظ تبسم. ناظرین، بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس کے بعد ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی بھی بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں، لیکن مبشر صاحب نے ایک بات کہی تھی جس دن یہ آڈیو لیک ہوئی تھی. مبشر صاحب، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب جب کسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف ایسی کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں سو دیٹ لوگوں کو لگے کہ شاید وہی انسان برا ہے. اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور خان صاحب میں پکی علیحدگی ہو گئی ہے. تو واقعی اس میں کوئی صداقت ہے یا پھر یہ صرف ایک افواہ ہے؟ پتہ نہیں جی. بات یہ ہے کہ کوئی ذی شعور آدمی جو ہے کسی کی علیحدگی یا طلاق سے خوش نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں عمران خان کو جانتا ہوں، تو اگر ایسا ہوا تو اس میں عمران خان کا بڑا عمل ہوگا، کیونکہ وہ اس کو اور کیا کیسے آپ کو کہے گا کہ جی سارا گن تو اور لوگ کرتے رہے، میں معصوم ہوں، اور آپ لوگ پھر سے اس کی باتوں پہ یقین کریں گے اور پھر سے کوئی 500 خواتین کا جلسہ زیادہ بڑا ہو جائے گا. آپ کو ہی پتہ ہے کیوں، مجھے بھی پتہ ہے کیوں. تو رونق آپ لگ جائے گی، ایک دم سے آنا جانا شروع ہو جائے گا. خان صاحب کے اوپر پہلے بڑے الزامات اس ٹائپ کے لگ چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے گھر خراب کیے، انبساط نے لگائے، خود ریحام نے لگائے، ایک دو اور لوگوں کو میں جانتا ہوں. چلے انہوں نے کیونکہ میڈیا میں آ کے نہیں کہے تو میں ان کا نام نہیں لیتا. لیکن یہ ہے کہ اب پہلی باری اس طرح کے الزام سے ان کا اپنا گھر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور خان صاحب کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، وہ ان کے لیے تو ایک قسم کا چھٹکارا ان کو ہو جائے گا، کیونکہ ہی از ٹو یوز ٹو بی اور ٹو بینگ آن ہز اون، اور اپنی اسپیس، اپنی جگہ، اپنا یہ وہ ان کو اپنا جو ہے شیڈیول اور اپنا ٹائم ٹیبل ان کو پسند ہے زیادہ. سر لیکن وجوہات کیا بنتی ہے اگر علیحدگی ہوئی بھی ہے تو؟ بات یہ ہے کہ وجہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ریزن بنے گا. یعنی وجہ تو ہو سکتا ہے کئی اور ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ریزن آئے گا اگر ایسا ہوا، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ پھر یہی وجہ ہوگی. اور خان صاحب نے یا بشرا بیگم نے ابھی تک اس سے انکار بھی نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہوا یا یہ خبر غلط ہے، تو اس سے افواہوں میں تقویت آتی جا رہی ہے. سر لیکن ویڈیوز آنے کا جو معاملہ ہے وہ اب افواہوں کی حد تک ہی رہ گیا ہے. ہیکرز نے اتنی ڈیڈ لائنز دی، اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی ویڈیو آئی نہیں. خان صاحب کی ایسی کوئی ویڈیو ہے بھی یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، دیکھیں میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دیکھی ہیں، جن میں ایک تو آپ ایسے پہ بھی جانتی ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، جیسے حامد میر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دیکھی ہیں. تو اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہیں. تو obviously اتنے سارے لوگ غلط بیانی تو نہیں کر سکتے، ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا. بہرحال میری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اب یہ ہے کہ خان صاحب کے جو ڈھونگ ہے اور جو فریب اور مکاری ہے اس کو تو زنگ لگ گیا، اس کو گرہن بھی لگ گیا. اب کتنی بار وہ لوگوں کو مکاری سے اپنی بے وقوف بنائیں گے، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. سر عائشہ گلالئی بھی میدان میں آ گئی ہیں، وہ فحاشی اور اسلام پر لیکچر بھی دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کی افادیت پر بھی روشنی ڈال رہی ہیں. خان صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی پوتیوں کی عمر کی تھی، انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا. سر اس بات کو اب اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے بھی نہیں چھوڑا؟ سر وہ تو سر انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ظاہر کی تھی. بات پتہ ہے کہ اب عائشہ کا جہاں تک تعلق ہے نا، مجھے اس میں ذرا کویسچنیبل ہے، وہ کویسچن مارک ہے، کیونکہ ان کی جو پوری سٹوری تھی کہ مجھے بلیک بیری دیا، گفٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا. میں نے اس وقت بھی ان کا ایک پروگرام کیا تھا کھرا سچ میں، تو مجھے اس پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ عمران نے کبھی اپنے بیٹوں کو بوتل نہیں پلائی اپنی جیب سے، کوک نہیں پلائی، پیپسی نہیں پلائی، مرنڈا نہیں پلائی. وہ کسی کو اپنا بلیک بیری گفٹ دے گا نیا والا، اور بقول ان کے اس نے کئی خواتین کو گفٹ کیا تھا. یہ تو اگر وہ کہیں کہ کسی سے لے کر دیا تھا تو سمجھ آتی ہے، لیکن خود گفٹ کیا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا.
تو میں تو اور میں نے کبھی بھی ان کے ہاتھ میں بلیک بیری نہیں دیکھا تھا. میں تو وہ دھرنے پہ بھی جب آتی تھی ان کے پاس ایک نوکیا ہی ہوتا تھا, if I'm not wrong, 3310 کا یا وہ والا پرانے والا نوکیا جو تھا. تو کب ان کو دیا گیا اور کب انہوں نے یوز کیا؟ دیکھیں عمران خان سے اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن ہر الزام کو تو نہیں مانا جا سکتا جس کے اوپر سوالیہ نشان ہو. اور یہ جو بات ہے کہنا کہ مجھے بھی نہیں چھوڑا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس وقت بھی کھلے عام پریس کانفرنسز کر رہی تھی, تو یہ بات آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی ہے؟ آپ نے پھر اس وقت, آپ پارلیمنٹیرین بننے جا رہی تھیں, آپ پولیٹیشین تھیں, آپ ذی شعور تھیں, آپ کو لاء کا پتہ تھا, لیجسلیشن کا پتہ تھا, تو آپ نے اس وقت یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ یا آپ نے سوچا کہ اگر میں کچھ بن گئی تو میرا اس سے فائدہ ہو جائے گا, نہ بنی تو آواز اٹھا لوں گی؟ تو دیٹ از ناٹ دا رائٹ ٹیکٹک دین. سر قومی سلامتی کا ایک بڑا اجلاس ہوا اور اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے, دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی بات ہوئی ہے, تو اب کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بھی 3 افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں, پرسوں بھی, یعنی متواتر ہو رہی ہیں اور یعنی مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں. اور ہماری جو سی ٹی ڈی ہے مقامی اور پولیس ہے اور جو دیگر لاء انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ تو بالکل ٹھوس ہو کر رہ گئے ہیں. اور خاص طور کے پی کے میں جتنا دھیان دیا گیا ہے ان کے اوپر پچھلے 9 سالوں میں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اب بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور ان میں سے سب سے بڑی فیصلہ تو یہ ہوگا کہ جو بھی بیٹر بن جائے گا یا جو بھی ان کی مدد کرتا ہوا پایا جائے گا اس کے ساتھ بے رحمی سے سلوک ہونا چاہیے تعزیرات پاکستان کے تحت اور اینٹی ٹیررزم کورٹس میں لے جا کر. تو میرا خیال ہے کہ اگر 2-4 کو بھی ایسی سزا ہوگی تو ان لوگوں کو اپنی پناہ لینے والی جگہیں جو ہیں وہ کم پڑنا شروع ہو جائیں گی اور وہ ایک کافی بڑی ہیلپ ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. سر عدالت نے وزارت داخلہ کا 19 دسمبر کا اور الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ کل بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. سر الیکشن کمیشن ریڈی تھا اتنی جلدی انتخابات کروانے کے لیے؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور کل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ بلدیاتی انتخاب کیسے ہو سکتے ہیں. اس کا ایک پورا سسٹم ہے, اس کی پرچیاں چھپنی ہیں, سب کچھ ہونا ہے, جو ہیں اپوائنٹ ہونے ہیں لوگ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں پولنگ بوتھس کے اوپر, یہ وہ سیکیورٹی کا انتظام ہونا ہے. تو مجھے نہیں پتا کل کیسے, لیکن بہرحال یہ مجھے پتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس فیصلے کو کل اسلام آباد میں چیلنج کرنے جا رہی ہے. تو آبویسلی یہ ڈیٹ ذرا سی مجھے لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے حکومت کے لیے, نیک نیتی میں بھی کرنے کو نہیں ہے. لیکن اگر بہت جلدی انتخاب ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کا فائدہ تو تحریک انصاف کو ہوگا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جتنی اپوزیشن ہے وہاں پہ وہ تتر بتر ہوئی بھی ہے. اور تحریک انصاف ابھی تک یوتھ میں پاپولر ہے اور یوتھ کی ایک بڑی میجورٹی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ آپ بھی خود سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, اگر آپ کو میں کہوں کہ کل آپ میٹرک کا پرچہ لے لیں ایک دن میں تو آپ وہ نہیں کر سکتی, ترتیب نہیں دے سکتی اور اس کو لے نہیں سکتی, ایگزامینیشن سینٹر نہیں بن سکتے, قلم دوات ایشو نہیں ہو سکتا, سب کچھ. تو بلدیاتی انتخاب کیسے ایک دن میں ہو سکتا ہے, یہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. واقعی سر ایک طرف ایم کیو ایم اکٹھی ہو رہی ہے, دوسری طرف تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ گنڈوں کو ایک دفعہ پھر سے اکٹھے ہونے کا موقع مل گیا ہے. تو کیا یہ الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر لگایا جا رہا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کیا تھی جب وہ تحریک انصاف کے ساتھی تھے. اگر اتنے گنڈے تھے تو پھر ان کو ساتھ کیوں ملایا تھا؟ اور پھر عمران خان نے تو ان کی بڑی تعریف کی تھی کہ جناب یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. کہ جب وہ الگ ہوئے ہیں تو وہ گنڈے ہو گئے, تلنگے ہو گئے, بدماش ہو گئے. یعنی کمال یہ نہیں ہے معافش کہ بس میرے ساتھ رہو تو دائرہ اسلام کے اندر اور میرے خلاف ہوتے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج. یہ عجیب بے تکی بات ہے. مجھے بھی آج صبح کو نا ایک پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے اپروچ کیا, ان کا یار کل ہماری ملاقات ہے تو خان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ لوگوں کی صلح سلائی ہو. میں نے کہا میری کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ مجھے صلح کرنی ہے. اور رہ گئی بات اگر عمران کو کرنی ہوگی تو اس کے پاس میرا ایڈریس ہے, وہ یہاں پہ آیا ہے میری طرف, تو کھانے بھی کھائے ہوئے, سب کچھ ہوا ہے, تو وہ بڑے آرام سے آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کم لوگوں نے عمران کے گھر کھانا کھایا, میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں.
سر ویسے بھی آپ کے پاس تو ان کے پاس آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی تو ہوگا, واٹس ایپ پہ بھی تو کانٹیکٹ. سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. تو یہ جو ہے نا بلاک تو کہ نہیں میں چلا جاؤں, یہ ابھی تک وہ اپنی گردن اوپر کر کے سریا اوپر کر کے, وہ ذرا مشکل ہے مانگش. سر آپ بلاک تو نہیں ہے ویسے واٹس ایپ جی پہ؟ میں نے کہا مجھے بلاک پتا تو نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں مجھے ان کا نمبر, جب مجھے ضرورت ہی نہیں میں نے. بہت بڑی پرسنالٹی ہے. اچھا اچھا. ہو سکتا ہے میرے پاس نمبر بھی نہیں آنا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ہی از فونڈ آف چینجنگ ہز نمبرز ویری آفن. سر ایک طرف گورنر کے پی نے ہیلی کاپٹر کے استعمال پر دستخط کر دیے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میانمار کی جو سابق سربراہ حکومت ہیں آنگ سان سوچی, ان کو ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال پر سزا دی گئی ہے. ہم ویسے تو ظاہر ہے دوسرے کنٹریز کی اگزامپل دیتے ہیں, لیکن ہم فالو کیوں نہیں کرتے ان کی اچھی چیزوں؟ کیسے فالو کریں گے, کس نے فالو کرنا؟ ہر طرف تو ہمارے یا نیب زدگان ہیں یا نیب زدگان ہونے والے ہیں. ہمارے اوپر تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں زمین کا کیسا اثر ہے, ہمارے پانی کا کیا اثر ہے, کہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں. ابھی ہیلی کاپٹر کا اسکینڈل آپ لے لیں, دنیا میں اگر سب سے زیادہ بے رحمی سے کسی نے اپنے مفاد کے لیے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے تو وہ عمران خان نے لوٹا ہے. آپ ہیلی کاپٹر کو بھی دیکھ لیں, اس نے تو اوبر کی ٹیکسی اتنا نہیں چلی جس طرح اس نے سرکاری خرچ پہ اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا, اور پھر اس کے اوپر بیک ڈیٹ میں جا کے قانون سازی بھی کر دی. تو جب تک ایک آدمی اس ملک میں نہیں پھنڈا جائے گا کسی بھی ایک جرم میں, تو باقی سارے وہ جرائم ہوتے رہیں گے, اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آتی رہے گی, کوئی نہ کوئی. اب آج دیکھیں نا, آج ایک عجیب سا انہوں نے کر دیا کہ کل یا پرسوں, کیونکہ اساتذہ جو تھے پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر احتجاج کیا, دفتر کے, اس کے بعد زمان پاک میں جا کے احتجاج کیا نہر کے اوپر. تو آج جو عمران خان کے گھر کے جانے والے راستے ہیں پنجاب حکومت نے ان سب کو سیل کر دیا کہ یعنی احتجاج نہیں ہو سکتا وہاں پہ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا, اپنے لیے احتجاج ہر جگہ کر لیں, گند بھی کر لیں, گند ڈال بھی دیں, اور دوسروں کے لیے دوسروں کا احتجاج ہوتا ہے وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہماری نیند خراب ہو رہی ہے, ہم اندر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں تو باہر آوازیں آ رہی ہیں, تو دیکھو نا ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. پھر دوسروں کے لیے یہ ہے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا اپنے لیے الگ معیار ہے اور دوسروں کے لیے الگ معیار ہے. سر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں اور جو فیصلے ہوئے جن پر ہم نے بات کی, اس کے علاوہ ایک بات یہ ہوئی کہ ہر چیز بیچ دی جائے, کراچی, لاہور, اسلام آباد ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو آؤٹ سورس کیا جائے. سر اس پر آپ کیا کہیں گے, یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے کیا؟ ضرور کر دیں یار, ضرور بیچ دیں اگر کرنا ہے تو, لیکن پہلے سرکاری رہائش گاہیں تو بیچے نا. جی او آرز جو اتنے اربوں ڈالر کے ہیں ان کو تو بیچے نا. جو میو گارڈنز ریلوے کی اتنی بڑی بڑی کالونیاں 20-20 کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے افسران, اس کو بیچے نا. جو محکمہ اوقاف کے پاس اتنی اراضی ہے جو لوگ قبضہ کرتے رہتے ہیں, یا جو محکمہ اوقاف والے اپنی کرپشن سے ان کو لیز پہ دیتے رہتے ہیں, اس کو بیچے نا. ایویکوی ٹرسٹ نے جو لوگوں کو دی ہوئی ہیں اونے پونے داموں پہ ساری اراضی, وہ پہلے لے کر دینا. آپ صرف وہ جو عوام کی ملکیت ہے اس کے اوپر آپ کی نظر جاتی ہے, اور جو آپ کی ملکیت یا آپ کے آرام کے لیے ہے, ڈی سی ہاؤسز ہیں, سرکٹ ہاؤسز ہیں, کمشنر ہاؤسز ہیں پورے پاکستان میں, اگر یہ صرف یہی بیچ دیں گے تو میرا خیال ہے کم از کم $5-10 بلین آ جائے گا. تو اس پہ کیا رکاوٹ ہے آپ کے پاس؟ پہلے وہ کر لیں, پھر یہ بھی شوق پورا کر لیں, کیونکہ اس کے بعد کیا بیچیں گے, یعنی اس کے بعد کیا بیچیں گے, چلے مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا پھر؟ صحیح بات ہے سر, پاکستان کا تو اچھا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, سب صرف اپنا بھلا سوچتا ہے. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.